اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جاندار کی حرکت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانوروں میں ایک جانور کتا بھی ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اپنے مالک کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میں ہوں فضل ملک آفیشیل 92 سے۔ دوستو، ہم سب کی ایمان کا حصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسلام میں کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی، اور جب ممانعت کی جاتی ہے تو اللہ نے اس جاندار کو پیدا ہی کیوں فرمایا اور کس طرح پیدا کیا؟ کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا، لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گر گیا، جس کے بعد اللہ سبحان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی نکال لی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ وہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اور پھر اللہ سبحان نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا۔ دوسری حکایت کے بارے میں درج ہیں کہ قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصلتیں ہوتی ہیں، اور یہ دو خصلتیں اس لیے ہیں کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کا واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کے سبب اور اس کے پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایت النور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے، جس میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ سبحان نے کتے کو کیوں پیدا کیا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو ابلیس کے تھوک سے پیدا کیا۔ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کی چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں، ان میں سے بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر وہ درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس راستے میں ان کو للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی ہی دوری کی مسافت ہے۔ جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا، تو اللہ سبحان نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر دیے۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں نے ان درندوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے قریب آنے سے روک دیا، اور اسی دن سے کتے جنگل کے درندوں کے دشمن ہو گئے۔ غالباً کتے میں وفا کا عنصر اس لیے شامل ہے کہ یہ روز اول سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے۔ مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کتے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود اس کو گھر کے اندر سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ یورپ کی تقلید میں ہمارے یہاں بھی امیر گھرانوں میں کتوں سے کھیلنا اور شوقیہ طور پر کتے پالنا ایک فیشن اور سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے تحت دی گئی ہے۔ چنانچہ کتے جو کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلا شکاری کتے یا کھیت یا مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، تو اس حکم سے باہر ہیں۔ کتوں کے بارے میں اسلامی احکامات بڑے واضح اور صاف ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی نے سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال اور حرام کے ذریعے ایک جرمن اسکالر نالر سے قلم بند کیا ہے، جس میں نالر لکھتا ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا۔ لوگ صرف کتے پالتے ہی نہیں بلکہ کچھ گھروں میں اسے اس طرح چھوٹ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کے ہاتھ چاٹ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو دائمی اور لاعلاج مرض کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس قسم کے امراض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
کتوں کو محدود رکھا جائے تاکہ ہم سب آنے والی بڑی مصیبت سے بچ سکے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔